أمرها أونلاين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. اسٹیج پر تشریف فرما موقر مہمانان کرام اور حاضرین محفل، اس مبارک اور روحانی رات میں کافی طویل وقت سے آپ حضرات یہاں پر موجود ہیں اور حضرات علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. آج کی اس رات کی فضیلت اور اس رات کی اہمیت کے تعلق سے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے بھی کہ آپ میں سے اکثر حضرات بلکہ تمام ہی حضرات اس کی فضیلت و اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ مجھ سے پہلے گفتگو کرنے والے بڑے حضرات نے یقیناً اس پر روشنی ڈالی ہوگی. ایک بات مجھے یہ کہنی ہے کہ شب براءت کا جو لفظ ہے، اس میں براءت عربی لفظ ہے، آپ سب جانتے ہیں. اس کے معنی آتے ہیں چھٹکارے کے، بری ہونا، چھٹکارا پانا، خلاصی پانا. شب براءت کو شب براءت اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس رات کے اندر رب ذوالجلال اپنے گناہگاروں کی، اپنی نافرمانی کرنے والوں کی اور بہت سے ایسے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں کہ جو ان کے حکم کے مطابق ابھی تک زندگی نہیں گزار رہے تھے. اللہ رب العزت اس رات کے اندر ان لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. لیکن میرے بزرگوں، صرف ایک بات مجھے اس سلسلے میں عرض کرنی ہے، اور وہ یہ کہ روایات کے اندر جو ذکر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ رب ذوالجلال تمام لوگوں کی مغفرت کر دے گا، لیکن جن لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی، ان میں ایک ذکر آیا ہے مشاحن کے لفظ کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشاحن یعنی وہ شخص جو اپنے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی سے کینہ رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس مقدس اور بابرکت رات میں بھی اس شخص کی مغفرت نہیں کرتا. میرے بزرگوں، اس حدیث سے، ان روایات سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں آپس میں اخوت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ ایک دوسرے سے حسد اور کینہ نہ رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. اگر ہم اپنے بھائی کے تعلق سے، اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے اپنے دل کے اندر کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، رب ذوالجلال کی جانب سے نبی پاک کی حدیث کہتی ہے کہ اس کی اس مقدس اور بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں ہو سکتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی اس بات کی طرف کی ہے کہ آپس کے معاملات کو بہتر کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں محبت کو، اخوت کو اور اسلامی رشتے کو ملحوظ رکھنا یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت اس بات پر بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دوسری بات
جو مجھے عمومی طور پر آج کے حالات کے تعلق سے کہنی ہے۔ میرے بزرگوں، آج کل کے جو حالات ہیں، امت مسلمہ کے حالات چاہے اس ملک میں ہو چاہے پورے عالم اسلام میں ہو، ہم میں سے ہر شخص کے سامنے ہیں، کسی پر مخفی نہیں ہے۔ امت مسلمہ مصائب کا، مشکلوں کا، دشواریوں کا شکار ہے، سب جانتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ آخر وہ امت کہ جس کو سارے جہان کی عمارت کے لیے منتخب کیا گیا، وہ امت جو اللہ کا اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہے، آپ کو خاتم النبیین مانتی ہے، اس امت کی حالت اس پستی میں کیوں پہنچی کہ آج دنیا کی دوسری قومیں اس پر غالب ہیں اور وہ مغلوبیت کی زندگی گزار رہی ہے۔ میرے بزرگوں، ہمارے رب ذوالجلال نے اس تعلق سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں کوئی پریشانی آتی ہے، کسی قسم کی پریشانی کا اور دشواریوں کا تم شکار ہوتے ہو، رب ذوالجلال کہتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اس دشواری کا، اس پریشانی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری بدعمالیاں ایسی ہیں کہ تم رب ذوالجلال کی جانب سے فضل کے مستحق نہیں ہو۔ رب ذوالجلال یہ کہتا ہے کہ انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر اگر مصیبتیں آتی ہیں، اگر پریشانیاں آتی ہیں، اس کا سبب مسلمانوں کی بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ ہم دنیا کے اندر رب ذوالجلال کی نافرمانی کریں اور اللہ کی مدد کے وعدے پورے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرنا، اللہ رب العزت کے احکام کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا، یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم بدعمالیوں کے اندر، معاصی کے اندر، منکرات کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور پھر رب ذوالجلال کے فضل کی امید کرتے ہیں، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ رب ذوالجلال اتنا عظیم ہے، اتنا مغفرت والا ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ تمہاری بے شمار کوتاہیوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے کہا کہ دنیا میں مصیبت آتی ہے، اپنے اعمال پر غور کرو، اپنی بدعمالیوں کا جائزہ لو، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کے اپنے اعمال کو دیکھو، اگر تمہارے اعمال شریعت کے خلاف ہیں، ضرور مصیبت کا شکار ہونے کا سبب وہی اعمال ہیں۔ خداوند قدوس نے ہمیں بتا دیا کہ زندگی کو اگر گزارنا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے مطابق گزارنا ہے۔ اگر مصیبت اور پریشانی آتی ہے، اس کا سبب خداوند قدوس کی زبانی، قرآن کریم کی زبانی صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو شریعت و سنت پر نہیں لا سکے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ وہ سبب ہے جو مسلمانوں کی پستی کا، مسلمانوں کے پیچھے ہونے کا، دوسری قوموں کے غالب ہونے اور مسلمانوں کے مغلوب ہونے کا ہے۔ یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم آج دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت سے ہم دور ہیں۔ آج کا ہمارا مسلمان نوجوان، وہ مسلمان جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ مسلمان نوجوان جو نبی پاک کو خاتم النبیین مانتا ہے، اگر اس سے سوال کیا جائے نبی علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے، نبی علیہ السلام کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، نبی علیہ السلام کی چال ڈھال کیسی تھی، نبی علیہ السلام کا چلنا کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا معاملہ کیسا تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کا طریقہ کیا تھا، نبی علیہ السلام کا معاملہ اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ کیا تھا، نبی علیہ السلام کا معاملہ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سوال اگر آج کے ہم مسلم نوجوان سے کرتے ہیں، وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ اس سے پوچھ لیں آج دنیا کے اندر کھیل کے میدان میں نمایاں کھلاڑیوں کے بارے میں، فلمی دنیا کے میدان میں نمایاں ایکٹروں اور اداکاروں کے بارے میں، سیاست کے میدان میں نمایاں لیڈروں کے بارے میں، وہ ان کی زندگیوں کے احوال کو مکمل طور پر آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ ان کی زندگی
زندگیوں کے چھوٹی چھوٹی باتیں کھلی کتاب کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں. اگر نہیں ہے تو نبی کا طریقہ نہیں ہے, اگر نہیں ہے حضور پاک کی سنت نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ ایک مسلمان جو اپنے دل کے اندر رب ذوالجلال پر ایمان رکھتا ہے, نبی پاک پر ایمان رکھتا ہے, نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتا ہے, وہ نبی کی سیرت سے, نبی علیہ السلام کی سنت سے اس قدر دور ہو گیا کہ آج وہ نبی کی سنت کو بیان نہیں کر سکتا. عمل تو بہت دور کی بات ہے میرے بزرگوں. سب سے پہلی بات یہ ہے نبی علیہ السلام کی سیرت کو, سنت کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ بھی کر سکیں اور اپنی عملی زندگی میں اس مکمل سیرت کو اتار سکیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہماری مسلمانوں کی پستی کا, پیچھے رہنے کا جو بنیادی سبب ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اور نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیا. دوسری اور آخری بات جو مجھے کرنی ہے, ایسے حالات میں جب ہم پستی پر پہنچ گئے, جب ہمیں دوسرے لوگ نقصان پہنچانے لگے, اب ہم کیا کریں؟ قرآن کریم کی اس سلسلے میں رہنمائی کیا ہے؟ اس بات کو بیان کر کے مجھے اپنی بات کو پورا کرنا ہے. شروع میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی, رب ذوالجلال قرآن کریم کی اس آیت میں مسلمانوں کی اسی تعلق سے رہنمائی کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو, اے وہ لوگو جو اپنے دل کے اندر اللہ پر اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو. علیکم انفسکم, تم اپنے اعمال کا جائزہ لو. تم صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اپنی زندگی کے اعمال کو, زندگی کے کاموں کو دیکھو. کون سا عمل تمہارا شریعت کے مطابق ہے, کون سا عمل تمہارا شریعت سے دور ہے. اگر کوئی عمل شریعت کے مطابق ہے, رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس پر شکر ادا کرنا ہے. اگر کوئی عمل شریعت کے خلاف ہے, اس عمل کو آج سے چھوڑنے کی فکر کرنی ہے. خداوند قدوس آگے کہتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اگر تم سیدھی راہ پر ہو, اگر تم صحیح راستے پر چلتے ہو, اگر تم نبی کے طریقے پر چلتے ہو, اگر تم قرآن کریم کے بیان کردہ طریقے پر چلتے ہو, لا یضرکم من ضل, وہ لوگ جو گمراہ ہیں, وہ لوگ جو تمہیں دشمن سمجھتے ہیں, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ خداوند قدوس کا وعدہ ہے, مالک ارض و سما کا وعدہ ہے, خالق ارض و سما کا وعدہ ہے. اگر تم سیدھی راہ پر ہو, اگر تم اپنے طریقے کو درست کر لوگے, اللہ رب العزت یہ کہتا ہے گمراہ قومیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. شرط یہ ہے کہ اپنے اعمال کا, اپنی زندگی کے روز و شب کا تمہیں جائزہ لینا ہے کہ کس طریقے پر ہمارے روز و شب گزر رہے ہیں. کیا نبی علیہ السلام کی سنت ہمارے روز و شب کے اعمال میں موجود ہے, یا نبی علیہ السلام کی سنت سے ہم دور ہو چکے ہیں؟ قرآن کریم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے, دوسروں پر نشانہ سادھنے سے پہلے اپنے عمل کو درست کرنا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم دوسرے کی دین کی فکر کرتے ہیں اور اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں. حقیقت ہے ایک انسان, ایک مسلمان دوسرے کے بارے میں تبصرہ کرے گا تو دین کے تعلق سے, اور اپنے بارے میں فکر کرے گا تو دین کی نہیں دنیا کی کرتا ہے. یہی وجہ ہے پریشانی کی. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ تمہیں دوسروں پر تبصرہ کرنے سے پہلے, دوسروں کی طرف, دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ تم اپنے گریبان میں بھی ایک مرتبہ جھانک کر دیکھ لو. اللہ رب العزت نے ہماری یہ رہنمائی کی. اس رہنمائی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی محبت اور آپ کے طریقے سے محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی. اس کی دلیل کے طور پر آپ حضرات کے سامنے دو واقعے مجھے عرض کرنے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات میں سے. ایک صحابی ہیں, آپ سب جانتے ہیں, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. ہم میں سے ہر شخص نے ان کا نام سنا ہے, ہم میں سے ہر شخص ان کا نام لیتے ہوئے اپنے دل کے اندر فخر محسوس کرتا ہے. وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا ایمان لانا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا, بلکہ نبی علیہ
الصلاۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ تھا. وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو نبی نے رب ذوالجلال سے خود مانگا ہے، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی رائے کے مطابق خداوند قدوس نے، مالک ارض و سما نے قرآن کریم کی تقریباً 17 آیات ان کی رائے کے مطابق نازل کی ہیں. وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا میرے بعد والا نبی عمر ہوتا. یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کی یہ فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، وقت کے خلیفہ ہیں، خلیفہ دوم ہیں. ایک دوسرے صحابی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں. حضرت حذیفہ ابن الیمان وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بہت سے ایسے راز بتلائے تھے جو دوسرے صحابہ کو نہیں بتلائے تھے. ان میں سے ایک راز یہ تھا، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو منافقین مدینہ کی فہرست بتائی تھی، منافقین مدینہ کے نام بتائے تھے. آپ جانتے ہیں نفاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل کے اندر ایمان نہ رکھتا ہو، زبان سے اور اپنے عمل سے ایمان کو ظاہر کرتا ہو. منافقین مدینہ کے نام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو بتائے تھے. حضرت عمر وقت کے خلیفہ ہیں، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ حذیفہ میں تمہارے پاس اور کسی کام سے نہیں آیا، میں تمہارے پاس اور کسی کے بارے میں پوچھنے کے لیے نہیں آیا. حذیفہ تمہارے پاس آنے کا میرا مقصد یہ ہے، خدا کے لیے تم مجھے یہ بتا دو کہ منافقین مدینہ کی وہ فہرست جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں بتائی تھی، کہیں اس کے اندر عمر کا نام تو موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ نبی علیہ السلام کے اس مقدس اور جلیل القدر صحابی کا واقعہ ہمیں جھجوڑتا ہے، ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اپنے احوال کی کس قدر فکر کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت دے دی، جنت کی بشارت دے دی، ان کو اپنے احوال کی اس قدر فکر ہے کہ وہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف تم سے یہ معلوم کرنا ہے کہ منافقین مدینہ منورہ میں پائے جانے والے منافقین، وہ لوگ جو دل کے اندر کفر رکھتے تھے، زبان سے اسلام کو ظاہر کرتے تھے، کہیں ان لوگوں میں میرا نام تو موجود نہیں ہے. یہ پیغام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے ہم سب کو ملتا ہے. دوسرا واقعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، مشہور صحابی ہیں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا. آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس سجی ہے، آپ کا ایک صحابی، ایک عظیم شخصیت حاضر ہوتی ہے اور وہ کچھ اور نہیں کہتی، اپنے بارے میں وہ صحابی یہ کہتا ہے، وہ عظیم صحابی یہ کہتا ہے کہ نافق حنظلہ یا رسول اللہ، مجھے دوسروں پر تبصرہ نہیں کرنا، مجھے اپنے بارے میں یہ لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ حضرت حنظلہ جواب دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے دلوں کی کیفیت اور ہوتی ہے. جب ہم آپ کی مجلس سے باہر جاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، دل کی کیفیت بدلتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دل کو ایک حال پر رہنا چاہیے. آپ کی مجلس میں دل کا حال کچھ اور ہے، آپ کی مجلس سے نکل کر دل کا حال بدلتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا. نبی علیہ السلام ان کو تسلی دیتے ہیں، ان کے دل کو سکون عطا کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اے حنظلہ یہ دل کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے دل کو ایسا بنایا ہے، وہ ایک حال پر نہیں رہتا، کبھی اس حال پر رہتا ہے، کبھی اس حال پر رہتا ہے. انسان کو فکر سیدھے حال پر رکھنے کی کرتے رہنی چاہیے. لیکن اس واقعے کے اندر جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ صرف یہ کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عظیم صحابی اگر فکر کرتا ہے، اگر اس کو فکر ہوتی ہے، اپنے احوال کی فکر ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر، خدمت میں جا کر اگر وہ کوئی سوال کرتا ہے تو اپنی ذات کے تعلق سے سوال کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن
قرآن کریم کا وہ پیغام علیکم انفسکم، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے گریبانوں میں جھانک کر غور کرتے رہو اور فکر کرتے رہو وہ پیغام کتنا عظیم ہے۔ اس پیغام کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں کے اندر اتارا، نتیجہ یہ ہوا کہ رب ذوالجلال نے سارے جہان میں ان کو سرخروئی عطا فرمائی ہے۔ امروہا آن لائن